السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا دنیا کی زندگی کو بالآخرہ، آخرت کے بدلے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، سو نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور البتہ ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا، اور ہم نے پے در پے یہ کے بعد دیگرے، من بعدہ، اس کے بعد بھیجے، بالرسل، رسول۔ وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے دی عیسیٰ مریم کے بیٹے کو کھلی نشانیاں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور اس کی مدد کی، اس کی تائید کی، بروح القدس، پاک روح کے ساتھ۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ، کیا جب بھی تمہارے پاس آئے، رسول، کوئی رسول، بما، ساتھ وہ لے کے، لا تہوی انفسکم، کہ جو نہ چاہتے تھے، انفسکم، تمہارے نفس، استکبرتم، تم نے تکبر کیا، ففریقا کذبتم، سو ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا، وفریقا تقتلون، اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے۔ وقالوا قلوبنا، اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلف، پردے میں ہے، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ لعنت کی ان پر اللہ تعالیٰ نے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ فقلیلا ما یؤمنون، سو تھوڑے ہی ہیں جو وہ ایمان لاتے ہیں۔ یہاں یخفف جو ہے، یہ لفظ جو ہے یہ نیا ہے۔ یخفف، اس کا روٹ ورڈ جو ہے خففا ہے، ہلکا کرنا، بوجھ یا ذمہ داری میں کمی کرنا۔ ینصرون، نون صاد را، اس کا روٹ ورڈ ہے مدد، نصرت۔ وقفینا، قاف فا واو، آگے پیچھے کے بعد دیگرے۔ ایدناہ، اس کا روٹ ورڈ جو ہے الف یا دال ہے۔ تہوا، ہا واو یا، ہوا، خواہش نفس، اوپر سے نیچے گرنا، یعنی ہوا ایسی خواہشات جس کی پیروی کر کے انسان ذلیل و خوار ہو جائے، وہ خواہش جس میں کوئی بھلائی نہ ہو۔ یہاں پر اللہ رب العزت بنی اسرائیل کی بنیادی بیماری کہ وہ کیا تھی کہ ان لوگوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی، حالانکہ آخرت حاصل کرنے کا پورا سامان ان کے پاس موجود تھا، رسولوں کا سایہ بھی ان پر مسلسل ہی رہا، اللہ کی کتاب تورات ان کے پاس موجود تھی، مگر انہوں نے اس پر عمل کر کے سامان آخرت تیار کرنے کی بجائے جو ہے دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فلا یخفف عنہم العذاب، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ یہاں ینصرون فعل مجہول لا کر اور فاعل کا ذکر نہ کر کے اس طرف اشارہ فرمایا کہ عذاب سے بچانے کے لیے انہیں کسی طرف سے کسی قسم کی مدد نہیں پہنچے گی، نہ دولت دنیا کے ذریعے اور نہ ہی اسلاف کی بزرگی جو ہے ان کے کام آ سکے گی۔ جس چیز کو ترجیح دی وہ کچھ بھی اس کے کام نہ آیا۔ اللہ رب العزت آگے فرما رہے ہیں تمہاری رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت کا ایک دستور دیا، کتاب دی، بہت سے احکامات دیے زندگی گزارنے کے۔ یہاں کتاب سے مراد تورات ہے۔ وقفینا من بعدہ بالرسل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد رسولوں کا مسلسل سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہزاروں کی تعداد میں پیغمبر بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ،
اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو روشن نشانیاں دیں اور ہم نے اس کی تائید کی پاک روح کے ساتھ، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو البینات، روشن نشانیاں، معجزات عطا کیے۔ مثلاً وہ مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کے مریض کو تندرست کر دیا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ پھر اس کی تائید جو ہے پاک روح سے کی، ان کی مدد جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کی۔ روح القدس سے مراد جو ہے جبرائیل علیہ السلام ہے۔ لیکن بنی اسرائیل اپنے کفر اور تکبر میں بڑھ گئے۔ جب بھی کوئی رسول آیا، افکلما جاءکم، جب بھی کوئی رسول آیا اللہ کی طرف سے وہ احکامات لے کر جو تمہارے دل نہیں چاہتے تھے، تو پھر تم نے کیا کیا؟ تکبر کیا۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبر کی وضاحت فرمائی کہ تکبر جو ہے حق کا انکار کر دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ اس کا تعلق جو ہے رویوں کے ساتھ کہ تم نے حق کا انکار کر دیا۔ حق کے انکار کے اندر لوگوں کی تحقیر جو ہے اس خود شامل ہے۔ ظاہر ہے جب آپ کسی نبی کی بات نہیں مان رہے یا کسی بڑے کی بات نہیں مان رہے، بات بھی حق کی ہو، احترام کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کی بات مانے۔ دونوں مل کر تکبر بنتے ہیں، یعنی حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ پھر اس تکبر کے نتیجے میں تم نے انبیاء کے ایک فرقے کو جھٹلا دیا اور ایک فرقے کو قتل کرتے رہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور اس کے علاوہ جو ہے بہت سے انبیاء کو جو ہے انہوں نے قتل کر ڈالا۔ یہ ان کے جو ہے یہ انبیاء کو قتل کرنا، یہ ان کی انتہائی خباثت اور سنگ دلی تھی کہ ان کی خرابیاں بیان کرتے ہوئے آگے اللہ رب العزت نے ایک اور نشاندہی فرمائی، وقالوا قلوبنا غلف، اور کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں۔ غلفن اغلف کی جمع ہے، مطلب یہ کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، پردے میں ہیں، جس کی وجہ سے تمہاری دعوت، واعظ و نصیحت کا کچھ بھی ہم پر اثر نہیں ہوتا، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ بعض دفعہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے دل جو ہے علم و حکمت سے پر ہیں، اب مزید کسی اور علم کی ضرورت نہیں ہے۔ بہانے کرتے تھے یعنی نا عمل کرنے کے۔ آج ہم اپنے دور میں دیکھتے ہیں کتنے ہی لوگ شریعت اسلامیہ کی بات اس لیے نہیں سنتے کہ اب زمانہ بدل گیا ہے، اب ہماری عقل میں یہ بات نہیں بیٹھتی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ایسی بات نہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ ان پر اللہ کی لعنت ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ انہوں نے مستقل جو ہے استکبار کیا، مسلسل کفر کیا، مسلسل سرکشی کی، نتیجہ یہ بنا کہ اللہ کی لعنت کے مستحق بن گئے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری۔ اللہ کی رحمت سے دوری جو ہے یہ کب ہوتی ہے؟ جب نصیحت اثر کرنا چھوڑ جائے، جب دل زنگ آلود ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے کلا بل رانا علی قلوبہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے دل زنگ آلود ہو گئے۔ جب زنگ لگ جاتا ہے تو نعمت فائدہ نہیں دیتی۔ یہی وہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہا پانی میں پڑا رہنے سے زنگ آلود ہو جاتا ہے، وہ ناکارہ ہو جاتا ہے، اسی طرح دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے اور وہ ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اگر ایسی کیفیت بن جائے تو پھر کیا کرے؟ اسے صاف کرنے کا طریقہ فرمایا زیادہ موت کو یاد کرو اور قرآن کی تلاوت کرو۔ اگر یہ دو کام کرو گے تو دلوں کا زنگ صاف ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمارے دلوں کو ایمان کے لیے سازگار بنائے اور ہمیں اس قرآن مجید کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔